الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری۔ یہ ہم بار بار حدیث پڑھتے اس لیے ہیں، ایک تو ہماری پریکٹس ہو جائے اس بات پہ کہ عمل کرتے رہیں، بار بار سنیں گے تو عمل ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ آدمی نہیں ہے جو اپنے مقابل کو بچھاڑ دے۔ یہ طاقتور نہیں ہے، جیسے کشتی کرتے ہیں ہم، دوسرے کو گرا دیا، بڑا یار طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، بہت اچھا یار، پاکستان کلر ہے، دنیا کا بڑا مانا ہوا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا کہ بلکہ طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ غصے کی حالت میں اب غصہ آ جائے تو کرے کیا؟ ہر آدمی کو آتا ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر وہ آدمی کھڑا ہے نا غصے کی حالت میں تو بیٹھ جائے۔ اور یہ سنت سمجھ کے بیٹھے نا، اللہ کی قسم غصہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر نہیں جاتا غصہ، نہیں جاتا، بیٹھنے سے نہیں جاتا، وَإِلَّا فَلْيَضْجَعْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ لیٹ جائیں۔ اب غصے میں بیٹھا ہوا ہے نا، کھڑا ہو جائے گا اور غصہ ہوگا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بھی علاج بتایا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے۔ اور یہ بہترین نسخہ ہے، بہترین سے بہترین نسخہ یہ خاموش رہیں بھائی۔ جس کو سمجھ رہے ہیں نا، جس سے خطرہ ہے نا آپ کو، تھوڑا سائڈ کرے اور خاموش رہیں بس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی علاج بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو وضو فرما لے، وضو کر لے، اس لیے کہ جسم کے اندر شیطان پھرتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اور پورا جسم آگ بن جاتا ہے، اور آگ کو ٹھنڈے کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ وضو کر لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بار بار بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر اس آدمی کو، غصہ جو آدمی نہیں کرتا نا، اللہ اس کو دے گا کیا، نتیجہ کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہائے ہائے ہائے، من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخجره من اي الحور العين شاء۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بلا لے گا، جو آدمی اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ میں اس کو بچھاڑ دوں اور مار دوں، اتنا غصہ آیا، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت کی حوروں میں سے جو حور تمہیں پسند آ جائے وہ لے لو۔ چھوٹے سے غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک صحابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وصیت کرے، اور آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بار بار حدیثیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور خوبصورت غصے سے نہیں بنتی، صبر سے بنتی ہے، سائڈ کرنے سے بنتی ہے،
اور خاموش رہنے سے بنتی ہے، معاف کرنے سے بنتی ہے، محبت کرنے سے بنتی ہے، نفرت سے کبھی بھی نہیں بنتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔